بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جو چین کی دعوت پہ ہوا تھا اور چین کے مطالبے پر ہوا تھا، اس کے میں یہ اس سلسلے کا یہ اجلاس تھا کہ یہ جو ہماری بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ پہ جو وہاں اسرائیلی وزیر داخلہ صاحب تشریف لے گئے تھے جوتے سمیت، اور انہوں نے ان کی بے حرمتی کی تھی اور اس کا جو اسٹیٹس تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دو تین چیزیں اور بھی بہت عالمی سطح پر دیکھیں۔ ایک طرف تو انہوں نے وہاں پر وہ کیا، اور دوسری جانب جو ہے روس پر جو ہے وہ جو ہے یوکرین سے میزائل داغا گیا۔ اس پوری صورتحال پر جو ہے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آج ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے، ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے خلاف مذمت کی تحریک کو جو ہے وہ میدان میں لایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثرات وہ دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ بات عجیب سی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کا جو ہے وہ قبلہ اول ہے، اور تمام انبیاء کا جو تقریباً 15 سے 20 انبیاء کا وہ قبلہ اول رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سب سے پہلے جب نماز فرض ہوئی ہے تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ اسی قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی 1 سے 1.5 سال تک اسی قبلے کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہم اپنی نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، مسلمان صحابہ کرام اور رضوان اللہ اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج جو ہے اسی قبلے کے خلاف جو ہے یہ پوری تحریک جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ خطہ ہے جو جس خطے میں یہ اسرائیل ہیں، جن کی آبادی 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، لیکن یہ امریکہ اور دوسری استعماری قوتیں جو دنیا کی ہیں، جو دنیا کو میں امن کا پیغام دینا چاہتی ہیں، جو دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، جو دنیا میں انسانیت کی بات کرتی ہیں، لیکن اسرائیل ان تمام ہنگاموں سے الگ وہ دہشت گردیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ فلسطین میں اس نے بمباری بھی کرنی شروع کر دی ہے، اور دیگر امور پہ بھی اس کے جو ہے نا ہاتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن اس موقع پر جب آپ کو میں بتاؤں کہ 1968 میں جب اس پہ جو ہے وہ مسجد کے ایک خطے میں آگ لگائی گئی تھی، تو اس وقت جو ہے پورا عالم اسلام جو ہے وہ یکجا ہو گیا تھا۔ لیکن آج جب وہ یہ شخص جو وزیر داخلہ ہے یوگر جو ہے، اور یہ بن یوگر، اور یہ جو ہے اس کے جو والد تھے، اس کے جو اس کی کاغان تحریک تھی، کاغانزم جو ہے، یہ ساری کی ساری تحریکیں جو ہیں وہ اس کام کے لیے تھیں کہ اس پورے علاقے میں وہاں پہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے، اور مسجد اقصیٰ کی جگہ گولڈن ٹیمپل بنایا جائے، اور گولڈن ٹیمپل بنانے کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے ایک گریٹر اسرائیل کے لیے، اسی لیے اردن نے، شام نے، مصر نے اور آپ کے دیگر ممالک نے جو ہے نا اس پورے جو اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی بات تھی اسرائیلی وزیر خارجہ کی، اس کے خلاف بات کی ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے عالم اسلام کی، آپ دیکھ لیں، مختصراً یہ دیکھ لیں کہ ایران کی طرف سے جو ہے اس کی مذمت آئی، سعودی عرب کی طرف سے، متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اور یہ جو اقوام متحدہ کا جو آج ہنگامی اجلاس ہوا ہے یہ بھی چین کے کہنے پر، جس میں متحدہ عرب امارات نے بھی سائن کر دیے تھے۔ لیکن یہ بیسکلی یہ تحریک جو تھی وہ شی جی پنگ جو ہیں، چین کے صدر صاحب ہیں، یہ ان کی طرف سے آئی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ شی جی پنگ، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دہریے لوگ ہیں، یہ سانپ بچھو اور الا بلا کھاتے رہتے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دین سے بہت دور ہیں، لیکن آپ کے دین کو ہم ان پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ غیر مسلمانوں پر وہ مظالم کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ اسٹیٹس بھی ہے، یہ جو اس ایریے میں جو تبت سے آگے کا جو ایریا ہے، اور اس سائڈ پہ جو مسلمانوں کا جو ایریا ہے، اس ایریا میں کچھ دہشت گردیاں بھی موجود ہیں، اور چین یہ کہتا ہے کہ مجھے چین کے لوگوں کو، دیگر لوگوں کو اگر حقوق مل رہے ہیں
تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ملیں گے؟ لیکن اس کے باوجود مغربی ممالک جو ہیں اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ غیر مسلمانوں پہ خلاف وہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ تھوڑی بہت کارروائی ہو بھی رہی ہوگی، لیکن اسی کافر چین ملک نے سب سے پہلے آپ دیکھیں، اسی کافر چین ملک نے جو ہے کس کے لیے آواز اٹھائی؟ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ پر جو جوتے پہن کر کے اسرائیل وزیر داخلہ داخل ہوا ہے، اس کے خلاف چین نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا اور کہا کہ اسے سمجھاؤ اسرائیل کو، اور اگر اس نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہمارے لوگ بھی وہاں پہ حرکت میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پوٹن نے بھی اس پوری کارروائی کی مذمت کی، حالانکہ پوٹن کو بیسکلی یوکرین سے نہیں، پوٹن کا مقابلہ اسرائیل سے کیونکہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ زیلنسکی جو ہے، یہ جو وہاں کا یوکرین کا صدر ہے زیلنسکی، یہ اسرائیل کی پش پناہی میں یہ سارے وہاں سے وہ بھی لے رہا ہے، ویو ہتھیار بھی لے رہا ہے، میزائل بھی لے رہا ہے، اور دیگر ہیلی کاپٹرز اور دیگر چیزیں وہ لے کر کے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ دنوں اس نے 3-4 میزائل پھینکے ہیں۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ان کے 200 سپاہی روس کے مارے گئے ہیں، لیکن اس کے جواب میں روس نے کہا ہے کہ 37 مارے گئے۔ لیکن یہ بیسکلی یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس میں پورا یورپ اور ایک مرتبہ پھر وہی افغانستان والی صورت ہے۔ افغانستان میں بھی پورا یورپ، پورا امریکہ اور شمالی اور جنوبی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک جس میں اسلامی ملک بھی نے بھی اپنا حصہ مقدس ڈال کر کے افغانیوں پہ بمباری کروائی۔ آج یہی کام جو ہے امریکہ وہاں سے کرا رہا ہے، یوکرین سے کرا رہا ہے روس پر۔ لہٰذا یہ ساری ممالک جو اسلامی ممالک کا کام تھا، آج انتہائی شرم آتی ہے اسلامی ممالک کو کہ سربراہان کو بے شرم کہتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ بے شرم سے بھی کوئی بڑی چیز ہے جو اس وقت جو پورے سینیریو چل رہا ہے پاکستان میں، تو جو کچھ آپ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیگر ممالک تقریباً درجن بھر سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے والا معاملہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی آواز جو بلند ہونی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک اقرا جو ہے امریکہ کی ایک یہ تھنک ٹینک ہے، اس نے جو ہے یہ جو آپ نے متحدہ عرب امارات، بحرین اور آپ کے جو ہے وہ مصر بھی اس میں شامل ہے، اردن بھی اس میں شامل اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اس سب نے اسرائیل کو، اور شمالی جو افریقہ ہے وہاں کے جو جس کو مراکو جس کو ہم کہہ رہے تھے، مراکو نے بھی ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ان تمام ممالک کا ایک سروے ہوا ہے اور اس رپورٹ کے اقرا کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 80% مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل سے رابطے کے مخالف ہیں، اور ہمارے یہاں سے تو یہ آوازیں اٹھتی ہی رہتی ہیں کہ بھائی جان ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں یہ فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ فائدہ ہوگا۔ بھائی آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے انڈیا سے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے امریکہ سے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بلکہ امریکہ تو اب آپ کو لڑوانے کے چکر میں ہیں۔ ان کے جو امریکہ کے ترجمان بجائے اسرائیل کے خلاف بولنے کے وہ افغانستان کے خلاف بول رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا، یعنی اس کا پاکستان کو افغانستان سے لڑانے کی سازش ہے۔ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ نیتن یاہو صاحب کی 6ٹھی مرتبہ یہ وزیر اعظم بنا یہ شخص، اور یہ مسلمانوں عالم اسلام کے لیے انتہائی خطرناک، انتہائی ظالم جابر شخص ہے۔ اس شخص نے جو ہے پہلے بھی ایسی ہی اٹیکنگ صورتحال اختیار رکھی ہے، فلسطینیوں پہ مظالم کیے ہیں، اور ایران کو دھمکیاں دیے جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے عالم اسلام کو اس پر OIC نے، میں نے ایک صاحب سے ایک دفعہ پوچھا جو تاجکستان سے آئے تھے کہ جناب یہ OIC کیا ہے؟ تو اس نے کہا OIC دیٹس آل، بس یہ اتنا ہے۔ تو ایسا نہ بنے، اب آپ اس سے آگے نکلیں تاکہ ملک کی بقا، اسلام کی بقا اور پاکستان کی بقا اور تمام عالم اسلام کو محفوظ کرنے کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ ویور بڑھائیں
تاکہ ہم بھی آپ کے مونیٹائزنگ چینل میں داخل ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔